اسلام آباد ہائی کورٹ نے پچھلی گزشتہ 3-4 پیشیوں سے ایک آرڈر پاس کیا ہے، اور آرڈر وہ یہ تھا کہ آپ حکومت پاکستان جو ہے وہ اس پر اپنا موقف بتائے کہ امریکی عدالت میں وہ امائکس بریف داخل کرے گی عافیہ صدیقی کے حق میں کہ نہیں۔ حکومت پاکستان کے اٹارنی جنرل صاحب کچھ 7 ماہ پہلے عدالت میں پیش ہوئے تھے، انہوں نے بیان دیا تھا کہ ان پرنسپل ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں، ہم یہ کریں گے، لیکن اچانک پتہ نہیں کیا حالات ہوئے کہ حکومت نے اپنے اس موقف سے جو عدالت میں انہوں نے بیان کیا تھا اسے یو ٹرن لے لیا۔ پچھلی 4 پیشیوں سے صرف اس بات پر عدالت سے ٹائم لیا جاتا رہا ہے کہ ہم عدالت کو کن وجوہات کی بنیاد پر حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عافیہ صدیقی کیس میں ہم امائکس بریف داخل نہیں کریں گے، وہ عدالت کو بتائیں گے۔ آج بھی حکومت پاکستان نے وہ ریزنز پیش نہیں کی، اور جب وہ وجوہات پیش نہیں کی اور عدالت کے حکم کی بار بار انہوں نے حکم عدولی کی ہے، تو عدالت نے پچھلی پیشی پر صاف لکھ دیا تھا کہ اگر آپ نے ریزنز پیش نہ کی تو قانون اپنا راستہ پھر خود بنائے گا۔ تو قانونی راستہ تو اس میں ہر کسی کو سمجھ آتا ہے، عدالت صاحب نے زبانی بھی کہہ دیا کہ آپ یہ ذہن میں رکھیے گا، میں وزیر اعظم اور وفاقی وزراء کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی سے بھی باز نہیں آؤں گا۔ امریکہ کی جو سب سے وحشیانہ اور سب سے گندی جیل ہے اس کارسول اس میں اس کو رکھا گیا ہے، ان کے ساتھ ریپ کے واقعات ہو چکے ہوئے ہیں، ان کو کوئی علاج کی سہولتیں وہاں دستیاب نہیں ہیں، وہ ایک انتہائی غلامانہ انداز میں انتہائی جبر کی زندگی وہاں وہ عورت گزار رہی ہے۔ 86 سال اس کو ایک ناجائز سزا دی گئی ہے، اس سزا کے بارے میں پوری قوم جانتی ہے کہ وہ کس پروسیس کا نتیجہ ہوئی ہے۔ یہ جو مقدمہ ہم امریکی عدالت میں دائر کرنے جا رہے ہیں، اس مقدمے میں وہ ساری گراؤنڈز آ گئی ہیں، وہ سارا طریقہ کار آ گیا کہ جس کے تحت عافیہ صدیقی کو اپنے 3 بچوں کے ساتھ اغوا کیا گیا، اس کے ساتھ جس طریقے سے ظلم اور تشدد ہوا، جس پر جھوٹا کیس بنایا گیا۔ اگر حکومت اس میں صرف اس حد تک کھڑی ہو جائے، کیونکہ وہاں امریکی عدالتوں میں ایک تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ حکومت پاکستان نے چونکہ خود حوالے کیا ہوا ہے، اس لیے حکومت پاکستان اس کو گنہگار سمجھتی ہے۔ ڈپلومیٹیکلی تو ڈپلومیٹک کونسلر ایکٹ جو 1972 کا پاکستان کا ہے یا ویانا کنونشن ہے، وہ کسی ملک کی حکومت پر یہ ذمہ داری عائد کرتا ہے کہ بیرون ملک اپنے شہریوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے وہ قانونی امداد بھی کرے گی، وہ ان کی جیلوں کے اندر بھی امداد کرے گی، وہ ان کی صحت کا خیال بھی رکھے گی۔ وہ کونسلر جائے گا اور باقاعدگی سے اس کی نوٹس لے گا، اس کی خیریت دریافت کرتا رہے گا، یہ ان کی ذمہ داریوں میں ہے۔